جو کوئی بھی فاتح بادشاہ کسی مغلوب بادشاہ کے سامنے رکھتا ہے، یعنی کہ سرنڈر یا نئے نظام کی قبولیت، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عمران خان راضی نہیں ہو رہے، لہٰذا ایک ڈیڈ لاک ہے جس کو برقرار رکھنے میں ہی فی الحال پاکستان تحریک انصاف کی بچت ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کرکٹ میں وہ اگر جیتنے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو کھیل کو لمبا لے کر جاتے ہیں نا، آخری بال تک فائٹ کرتے ہیں جب تک کوئی بریک تھرو نہ مل جائے، اور اس دوران کسی ایسی غلطی سے بھی اجتناب کیا جاتا ہے جس سے میچ ہاتھ سے نکلنے کا ڈر ہو یا اندیشہ ہو۔ تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان بھی اسی حکمت عملی کے تحت اس وقت چل رہے ہیں، لہٰذا جب بھی اور جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے تو وہ پھر پریشر بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سیاستدانوں کو یہی تو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی نا، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو ٹینیور لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ایک خاص مقررہ وقت ہوتا ہے جو کہ ایک مسلسل پریشر ہے، جس کے اثرات پھر وہ آئے روز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کبھی یہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھیجا جاتا ہے، کبھی بیرسٹر گوہر اور کبھی بیرسٹر سیف حرکت میں آتے ہیں۔ خیر، ہم واپس ذرا آتے ہیں ملاقات کی طرف، اور اس حوالے سے بھی خاص دلچسپ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کا خصوصی مینڈیٹ لے کے سلمان صفدر اڈیالہ جیل پہنچے تو جیل انتظامیہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، چشم ماں روشن دل ماں شاد کہا، نہ کوئی رکاوٹ نہ انتظار، اور پھر 3 گھنٹے سے زائد ملاقات، جس کا انتظام وہ ایک علیحدہ کمرے میں کیا گیا تھا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ 3 گھنٹے سے زائد ملاقات میں صرف ایک دوسرے کا حال احوال تو ہی نہیں پوچھا گیا ہوگا نا، تو اس حوالے سے کچھ حکومتی حلقوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس ملاقات میں جو کچھ ڈسکس ہوا اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، جس کی بنیاد پہ پھر کچھ لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، بالکل نارمل تھے، ان کے چہرے پہ غصے کے کوئی آثار تک نہیں تھے۔ اچھا، ویسے جب میں نے یہ سنا نا تو مجھے کافی حیرت ہوئی، اور اس لیے ہوئی کہ جو لوگ کل تک یہ بیانیہ بنا رہے تھے کہ عمران خان ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں، آج وہ ان کے خوشگوار موڈ کا احوال نہایت ہمدردانہ لہجے میں بیان کر رہے ہیں، جس سے مجھے یہ لگا کہ اگر ہواؤں کا رخ تبدیل نہیں بھی ہوا تو کم از کم ہواؤں کی شدت اور گرمی میں کافی کمی واقع ہو چکی ہے۔ خیر، اس حوالے سے پھر ایک اور سوال سوشل میڈیا پہ موضوع بحث بنا کہ عدالت نے عمران خان کے وکیل کو ہی کیوں نامزد کیا، جس کی بنیاد پہ پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست ہو اور عمران خان کے اپنے وکیل کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کرنا اعتماد سازی کی کوشش ہو، لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس کیس میں عمران خان کے وکیل تو لطیف کھوسہ تھے، پھر سلمان صفدر کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ لہٰذا اگر اعتماد سازی ہی کرنی تھی تو پھر لطیف کھوسہ میں کیا کمی تھی؟ اب اس سوال کا جواب تو ظاہر ہے کہ چیف جسٹس ہی دے سکتے ہیں، لیکن شاید چیف جسٹس کو کھوسہ صاحب کے لیے کوئی ضمانت نہ ملی ہو۔ اب کیا پتا کہ کھوسہ صاحب عدالتی دوست بن کر جائیں اور سیاسی دوست بن کر وہاں سے واپس آئیں۔ ظاہر ہے کہ سیاستدان ہے نا، کوئی بھی بیان داغ سکتے ہیں جو معاملہ سلجھانے کے بجائے جلتی پر تیل کا کام کر سکتا ہے، جبکہ سلمان صفدر مکمل طور پہ غیر سیاسی وکیل ہیں، لیکن خیر۔